بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن محی الدین صاحب پروفیسر اسلامی یونیورسٹی لاہور ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج کا ہمارا سوال ہے، کیا انبیاء کی تعلیمات کا مطمع نظر سیاسی نظام تھا یا انسانیت کی تعمیر تھی؟ شکریہ ملک صاحب۔ ویسے آج کے دور کے لحاظ سے بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس میں سیرت طیبہ میں ہمیں ایک ترتیب نظر آتی ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ انبیاء کا مطمع نظر اصل جو ہے وہ ہے انسانی کریکٹرائزیشن، انسان کی تربیت۔ ٹھیک ہے جی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اللہ وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب دیکھیں، اس کو تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے جی، قرآن میں سکھاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل مطلوب۔ اب اس میں یعلمہ الکتاب والحکمت، ایک ہے کتابی تعلیم، دوسری ہے حکمت۔ حکمت کہتے ہیں دینی احکام کی روشنی میں معاشرے کو اسلامی رنگ دینا، یہ ہوتا ہے حکمت۔ حکمت کے لفظی معنی تو دانائی ہوتا ہے نا، لیکن اصل اسلام میں آپ صورت بنی اسرائیل میں دیکھیں گے کہ اپنا اس میں اللہ تعالیٰ نے 17-18 اصول حکمت کے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کا مطلب ہے کہ احکام الہیہ کی روشنی میں مطلب ہے معاشرے کو ترتیب۔ تو انبیاء کے ہاں اصل تو ہے انسانی تعلیم و تربیت۔ ٹھیک ہے جی، اس تعلیم و تربیت سے پھر اس تعلیم و تربیت میں جو نصاب تعلیم ہے اس میں انسان کو اس کے جو فرائض منصبی ہیں وہ بتایا جاتا ہے، انسان کی حیثیت کا تعین کیا جاتا ہے، کائنات سے اس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے، کائنات کے بنانے والے سے اس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے سر، اور یہ اصل مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جس طرح وعظ و نصیحت کی ایک حیثیت ہے، اسی طرح اقتدار اور قوت کی بھی ایک حیثیت ہے، اور تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وعظ و نصیحت اتنا کارگر نہیں ہوا کرتا جتنا کارگر طاقت اور قوت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو مقصد ہے تعلیم و تربیت، اس مقصد کی خاطر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بیان کیا، سورۃ حج میں بیان فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جب اقتدار دیتے ہیں تو نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اب یہاں اگر اس ترتیب قرآن کے ان بیانات کو مد نظر رکھیں، پہلا بیان یہ ہے کہ ہم نے نبی بھیجا ہے اور نبی تعلیم اور حکمت سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ جب نبی تعلیم و تربیت کا ماحول مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقتدار اصلا مطلوب نہیں ہے، مطلوب انسانی تعلیم و تربیت ہی ہے، انسانی تزکیہ ہے، انسان کی کریکٹرائزیشن ہے۔ چونکہ اس کریکٹرائزیشن میں اقتدار ایک بہت بڑا ہیلپنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس بنا پر پھر اللہ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ پھر جب یہ اپنا تعلیم و تربیت مکمل کر لیتے ہیں پھر ہم ان کو اقتدار دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقتدار دے دیتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں پایا کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اس فرق کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے کہ انبیاء کی زندگی کا اصلاً جو مقصد ہے وہ انسانی کریکٹرائزیشن ہے۔ انسانی اس کریکٹرائزیشن کی خاطر پھر جو ہے وہ اقتدار ایک اہم عنصر ہوتا ہے، بڑا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ اس بنا پھر اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جو تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے مراحل مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جو اپنے آپ کو پوری طور پر سنوار لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان سنوارے ہوئے لوگوں کو پھر ہم اقتدار دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اقتدار اصل نہیں ہے،
اصل کیا ہے؟ تربیت تربیت ہے. تو اس تربیت کی خاطر پھر جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 13 سال تک مطلب انفرادی تبلیغ کرتے رہے ہیں، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے انفرادی تبلیغ نہیں کی ہے، پھر آپ نے اجتماعی تبلیغ کی ہے، اس لیے کہ اب طاقت اور قوت جو تھی وہ بھی ایک ہیلپنگ ایلیمنٹ کے طور پر آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اب وہاں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب لوگوں کو کولیکٹیولی خطوط کے ذریعے وفد بھیج کر مطلب ہے دین کی دعوت دی جائے. تو یہ اگر ترتیب ہمارے ذہن میں رہے کہ پہلا سٹیج کیا ہے، تعلیم و تربیت و تزکیہ، یزکی مجموعہ کتاب حکمت تزکیہ. پھر جب یہ مرحلہ مکمل کر لیتی ہے جو گروپ یا گروہ یہ مرحلہ مکمل کر لیتا ہے، اللہ پھر فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں، اللہ جی مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. پھر جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ اقتدار کو انجوائے کے پہلو اس میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کا اقتدار بھی جو ہے ایک پریچنگ ایلیمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور پریچنگ ایلیمنٹ وہی ہے کہ کریکٹرائزیشن. تو اس طرح اقتدار جو ہے وہ ثانوی حیثیت نہیں، کہیں اور بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اصل انبیاء کا جو فرض منصبی ہوتا ہے وہ یہی ہے، انسان کی تعلیم، انسان کی تربیت، انسان کا تزکیہ، انسان میں اخلاقی خوبیاں پیدا کرنا. ٹھیک ہے، جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو پھر جب اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہی رنگ اقتدار میں بھی غالب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو تو اقتدار تو پھر ایک عذاب اور بذات خود ایک لعنت بن جاتا ہے. تو انبیاء کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اصلاً مقصود اور مطلوب تربیت انسانی ہے. اقتدار اللہ عطا فرماتے ہیں اور وہ اقتدار بھی انسانی مطلب ہے تربیت کے لیے ایک ہیلپنگ ایلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین تو خوبصورت مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی. آپ ہمارے سامنے صدر دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں جو انسانوں کی تربیت کی گئی تھی، ایک معاشرے کی، فرد کی، افراد کی ایک اچھا معاشرہ ترتیب دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے مدنی زندگی میں آ کے باقاعدہ ایک ریاست مدینہ کا قیام فرمایا. وہ پھر جس طرح فرما رہے تھے کہ جب فرد کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، پھر معاشرے سے اصلاح ہوتے ہوئے پھر وہ قومی سطح پر چلی جاتی ہے، پھر اقتدار قوموں کے میں پاس آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر مسلم ملک ہے